یا نبی سلام. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عالم اسلام کو، تمام مسلمان بھائیوں کو شب قدر مبارک ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ اس نے ہماری بخشش کا سامان کیا اور ثواب عظیم سے نوازنے کے لیے قدر کی رات عطا فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تم کیا جانتے ہو شب قدر کتنی عظمت والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں الحمدللہ ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا اور رحمان کا پتہ ملا. یہ ساری نعمتیں حضور کی وجہ سے ہمیں عطا ہوئی ہیں. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عزیزان محترم، آج شب قدر کے عنوان پر آپ سے میں مخاطب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت کو بخشنے کے لیے مختلف انعامات عطا فرمائے. ایک تو رمضان کا مہینہ خود یہ بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اس مہینے میں جو عبادت فرض کی گئی ہے وہ رمضان کا روزہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کا ایک روزہ زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھے کوئی تو اس کی برابری نہیں کر سکتا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. تو غور کیجئے، ایک عمل اگر شب قدر میں آپ کر لیں گے نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی راتوں میں عمل کرنے کا ثواب بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اس موقع کو غنیمت جانیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کیجئے، گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، عذاب جہنم سے نجات پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریے، کیونکہ وہ رب کریم ہے، کرم کرنے والا رب ہے. وہ رب رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. یہ اس کی محبت ہی کا فیضان ہے جو ایسی بڑی بڑی نعمتیں جو کسی اور امت کو نہیں دی گئیں، صرف اپنے حبیب کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک رات میں ہمیں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت، درود و سلام، استغفار اور نوافل کی کثرت کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں یعنی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اپنے فرشتوں سے صدا لگواتا ہے کوئی بندہ مجھ سے جو مغفرت چاہے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ مجھ سے جو نجات چاہے عذاب سے میں اسے نجات عطا کر دوں. اس طریقے سے جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہ رب عطا کرنے پر راضی ہے
اور عطا کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی عطا سے ہم فائدہ حاصل کریں اور اپنے دامنوں کو پھیلائیں، آنکھ سے آنسو بہائیں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، کیونکہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، یہ اس کی محبت ہی کا فیضان ہے اور اس کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ اپنی قوم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اگر ہم عذاب سے، اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ حضور پاک کی رحمت کا صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کی امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا تھا صرف ایک ذرا سی نافرمانی پر، ذرا سے گناہ پر۔ ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں اپنی ناقص عقل سے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی تو ہر حال میں بہت بڑی نافرمانی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ منع کردہ چیزوں سے باز نہیں آئے اور مسلسل وہ عمل دہراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے سدھرنے کی مہلت دی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا اور وہ گناہوں کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی، اور اللہ کا عذاب آیا، ایسے آیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ محترم سامعین، لیکن رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ باوجود نافرمانیاں کرنے کے، گناہ کرنے کے، اس کے باوجود بھی ہم محفوظ و سلامت ہیں۔ تو یہ رسول پاک کی حضوری اور آپ کی موجودگی کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں انہیں عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں معلوم ہوا حضور موجود ہیں، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ حضور کا وصال ہو گیا تو آپ ختم ہو گئے، آپ موجود ہیں اور جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ جیسے سورج چھپتا ہے مرتا نہیں ہے، چاند چھپتا ہے مرتا نہیں ہے، ایسے ہی یہ تو آسمان کا سورج اور چاند ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ کہہ کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو والشمس والضحیٰ کہہ کے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو حیات جاویدانی سے مالا مال کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے آقا کو موت آئی تھی، ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دی۔ وہ رسول موجود ہیں اپنی قبر انور میں، اور جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے، لہذا اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لے لیں، غریبوں کو عطا کریں، مسکینوں کو عطا کریں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں، اور دین کے جو خدمت گزار ہیں ان کی بھی خدمت کریں تاکہ دین کو اور تقویت حاصل ہو۔ آج کل حالات بڑے عجیب و غریب ہیں اور ہر کوئی اپنی انا کی تسکین میں لگا ہوا ہے، جبکہ میرا نفس کیسے مطمئن ہوتا ہے وہ غور نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں پر راضی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، زکوٰۃ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن عورتوں کی جماعت، صحابیات کی جماعت بیٹھی تھی، میرے سرکار ادھر سے تشریف لے گئے، ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے اپنے سونے کے کنگن کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا نہیں یا رسول اللہ، میں نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی۔
تو حضور نے فوراً فرمایا کیا تم سونے کے کنگن کے بدلے آگ کے کنگن، جہنم کی آگ کے کنگن پہننا پسند کرو گی؟ تو انہوں نے فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں، رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا خرچ کرو، اللہ کا وعدہ ہے تھوڑے کے بدلے زیادہ دوں گا، ایک کے بدلے 70 دوں گا اور ایک کے بدلے 700 دوں گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اچھا رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقدس صحابہ کے عمل پر اقتدا کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہدایت یافتہ، اللہ نے فرمایا فآمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر تم ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح تم یقیناً ہدایت والے ہو، اور ہدایت والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے اور کامیابی سے مالا مال فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے فأولئک هم المهتدون، یہی وہ ہدایت والے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی وہ فلاح کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے پر زیادہ ثواب، زیادہ اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب یہ شب قدر جو ہے یہ ایک مبارک رات ہے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے۔ وہ کون سی رات ہے، تاریخ کیا ہے، اس کا غالب گمان ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے۔ یہ غالب گمان ہے، یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم تلاش کرو شب قدر، یعنی شب قدر کو تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کے مہینے میں چھپا دیا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر صرف آخری دہے میں نہیں بلکہ پورے رمضان کے مہینے میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ غور کریے آپ، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رمضان کی راتوں میں چھپا دیا ہے۔ وہ کون سی رات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے تلاش کریں تو اللہ پاک یقیناً اپنے کرم سے اسے نواز دے گا۔ اور اس رات میں نوافل پڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قضا نمازیں ہیں وہ قضا نمازوں کو بھی ادا کیجیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ نوافل آپ کے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے فرائض ادا نہ ہو جائیں۔ تو فرائض پہلے ادا کرنا ہے۔ اب جیسا کہ فجر کی نماز ہے، قضا ہو گئی، تو شب قدر میں کوئی ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں ہمیں امید ہے وہ ایک قضا نہیں ہے بلکہ 70 قضائیں ادا ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی مکہ شریف، مدینہ شریف میں بھی مکہ شریف میں ایک عمل کرنے والے کو 1 لاکھ کا ثواب، مدینہ پاک میں عمل کرنے والے کو 50,000 کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عقل مند لوگ جا کر وہاں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں سیلفی نہیں لیتے ہیں، عقل مند لوگ گھومنے پھرنے میں اپنا وقت نہیں لگاتے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، تاکہ ایک نماز قضا ادا کر لی تو 1 لاکھ کا ثواب، 1 لاکھ کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ مسجد نبوی شریف میں 50,000 کا ثواب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں ثواب زیادہ ہے مدینے میں کم ہے، تو اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ مکہ میں اگر 1 گناہ کرو گے تو 1 گناہ کا عذاب 1 لاکھ گناہوں کے برابر ہے۔ ثواب بھی اتنا عظیم ہے، گناہ بھی اتنا عظیم ہے۔ اور مدینہ شریف میں رحمت والے آقا کے صدقے میں عمل کا ثواب 50,000 اور گناہ اگر ایک کسی نے کر لیا تو 1 گناہ کا عذاب 1 ہی گناہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس موقع کو غنیمت جانیے، کیونکہ پتہ نہیں کون آنے والے سال تک زندہ رہے گا، کون مر جائے گا۔ یہ موقع اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اس وقت تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے گھر چولہا نہیں جل رہا ہے،
تو ایسے میں آپ ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم اگر وہ سعادات نہ ہو تو زکوٰۃ کی رقم ان تک پہنچائیے، تلاش کریے ان کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، اور انہیں پہنچائیے زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم، کیونکہ ہمارے پاس یعنی مطلب مذہب اسلام میں غریبوں کا پہلے حق رکھا گیا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ عید الفطر میں بھی فطرہ ادا کرو پہلے، اس کے بعد نماز عید کے لیے آؤ، پھر نماز عید الاضحیٰ میں بھی غریبوں کا حصہ رکھا گیا، جو جانور کی قربانی دیتے ہیں اس میں ایک حصہ غریبوں کا بھی ہے۔ اس طریقے سے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ غریبوں کا حق بھی ادا کریں۔ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، پھر مسکین کو، غریب کو اور یتیم کو اللہ تعالیٰ پھر عطا فرماتا ہے۔ پہلے دست قدرت میں لیتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی انعام کی بات ہے۔ اللہ ہمارا پیسہ اپنے دست قدرت میں لے کر کے پھر غریبوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی لیے جب بھی کوئی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی خیرات کرتی تو اس کو عطر لگاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پوچھا آپ سے کہ آپ یہ عطر کیوں لگاتی ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے غریبوں، فقیروں، محتاجوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدت دیکھیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہ کیسی محبت ہے غریبوں پر خرچ کرنے کی، کہ اس کو عطر لگا کر کے آپ دنیا کی دیوانگی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی دیوانگی ہے۔ یعنی مطلب اللہ کا بندہ جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ رسول پاک کی محبت میں جو دیوانہ ہوتا ہے اس کو دیوانہ رسول کہتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ شب قدر کے عنوان پر مختصراً جو خطاب آپ نے سماعت کیا، اس کی نشانی بھی سن لیجئے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نشانی ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شب قدر میں کتے نہیں بھونکتے ہیں۔ جب شب قدر نہیں ہوگی تو کتے بھونکیں گے، آوازیں نکالیں گے، لیکن شب قدر میں کتے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو آپ کے بدن پر اچانک ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ ٹھنڈک کیسی ہے؟ وہ فرشتوں کی ٹھنڈک ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں اور اس پر اڈل دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں رہیں شب قدر کی۔ انشاءاللہ 27ویں شب جو ہے انشاءاللہ اللہ رسول کے کرم سے 27ویں شب ہی شب قدر ہوگی، اور اس رات کو غنیمت جانے آنے والی رات آج شب ہی ہے، آج کی شب ہے جو آنے والی ہے، لہذا اس میں تردد نہ کریں، شک کا شکار نہ ہو، بلکہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اور چونکہ یہ مہینہ رمضان شریف کا ہے، لوگ اکثر زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میری آپ سب سے اہل خیر حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ زکوٰۃ کا پہلا حق اپنے غریب رشتہ دار ہے، چاہے وہ سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، غریب ہیں، محتاج ہیں، تو ان کو پہلے زکوٰۃ دیجیے۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ یہ احکامات دیے گئے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دے، اور نانا نانی سادات کرام کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، البتہ سادات کرام رسول پاک علیہ السلام کی مقدس آل ہیں، اس لیے ان کو ہدیہ پیش کریں۔
زکات نہیں بلکہ ہدیہ پیش کریں انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت سے جو سادات کرام کو ہدیہ دے گا میرے آقا یقیناً خوش ہوں گے، اور رسول پاک علیہ السلام کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لہذا اسی پیغام حق کو عام کرنے کے لیے ایک مرکز اہل سنت قائم کیا گیا ہے حیدرآباد کی سرزمین پر، شاہین نگر کے قریب میں، اس کا نام ہی وادی رضا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پر ایک عالی شان مسجد تعمیر کی گئی ہے، اس کا نام ہی رضا جامع مسجد ہے، سبحان اللہ، اور اس سے متصل مدرسے کی عمارت ہے 2 منزلہ، جس میں لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور نہ لڑکوں سے نہ لڑکیوں سے پڑھائی کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور جو طلباء دارالاقامہ میں مقیم ہیں ان سے بھی کوئی فیس طعام کی نہیں لی جاتی، سب فری خدمت ہوتی ہے بچوں کی۔ لہذا اس حسین موقع پر آپ حضرات آپ کے اپنے ایک مستحق ادارے کو، جو واقعتاً اہل سنت و جماعت کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کو کوئی فنڈنگ نہیں ہے باہر سے، بلکہ سنی بھائی ہمارے حضرات جو حیدرآباد میں، سکندرآباد میں اور اطراف و اکناف میں جو رہتے ہیں ان کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ اسی مدد سے اللہ تعالیٰ کی خیر، اس کے فضل و کرم سے مدرسہ چل رہا ہے۔ 200 لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور لڑکے یہ بھی تقریباً 200 سے زیادہ ہیں جو بچے مقامی ہیں، وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور جو دور دراز کے بچے ہیں وہ دارالاقامہ میں رہتے ہیں، ان کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام دارالاقامہ کا مرکز اہل سنت کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ حضرات ان طلباء کا جو مہمانان رسول ہیں ان کا بھرپور خیال فرمائیں۔ زکوٰۃ کی رقم جو آپ دیتے ہیں اس میں ایک حصہ دارالعلوم فیض رضا کے لیے بھی محفوظ رکھیے۔ ابھی آپ نہیں آ سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب بھی آپ کو موقع ہوگا جمعہ کے دن آنے کا یا کسی اور موقع پر جلسے میں، تو آپ وہ امانت ہم تک پہنچا دیجئے۔ یہ فقیر آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کمائی میں، روٹی روزی میں، صحت و عافیت میں، تندرستی میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔